سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے ذرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده على عظیم احسانہ والنیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت سيدة نساء العالمين إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته وإن الشقي كل الشقي وحق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته صلوات بر محمد رحمہ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ظاہر سی بات ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور اب کسی
طولائی گفتگو کا موقع نہیں ہے، اور ہماری حوزے کی زبان میں یہ میں جملہ طلاب کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک دور لازم آتا ہے، اور وہ دور یہ ہوتا ہے کہ بانیان سمجھتے ہیں کہ لوگ آ جائیں تو شروع کریں، آنے والے سمجھتے ہیں کہ شروع ہو جائے تو آئیں، اور اب یہ مسئلہ حل کیسے ہو سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا اگر آپ حضرات کل تھوڑا پہلے آ جائیں، جو وقت دیا گیا ہے اس وقت آ جائیں، تو مجھے بھی کچھ پڑھنے کا موقع مل جائے گا شاید۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ حدیث جس کو میں نے ان سے روزہ مجالس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، اور ایک مختصر سی گفتگو اسی حدیث کے ضمن میں مسلسل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ بے شک کامیاب اور مکمل کامیاب اور حقیقی کامیاب وہ انسان ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کو ان کی حیات میں اور ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی دوست رکھتا ہو، اور شقی، بدبخت، ناکام، مکمل ناکام اور حقیقی ناکام وہ انسان ہے کہ جو مولا کو حیات میں اور ان کی شہادت کے بعد دشمن رکھتا ہو۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ مقدمات درکار ہیں، لیکن میں ان مقدمات میں وارد ہونے سے پہلے، چونکہ یہ مجلس سرزمین قم پر ہو رہی ہے، لہٰذا آنے والے حضرات جو دور دراز کا سفر طے کر کے تشریف لائے ہیں اور ہمارے میزبان ہیں، میں ان سے دو جملے خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محسوس ہو کہ ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ ہم کہاں ہیں، اس وقت تک یہ خیال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ اور جیسے ہی یہ انسان محسوس کر لیتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، فوراً اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس جگہ پر رہنا چاہیے۔ ایک انسان اپنے گھر میں دوسرے انداز میں رہتا ہے، اپنے آفس میں ایک اور انداز میں رہتا ہے، عدالت میں جاتا ہے تو ایک دوسرا انداز ہوتا ہے، بازار میں آتا ہے تو ایک دوسرا انداز ہوتا ہے، کسی بزرگ کے سامنے بیٹھتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے۔ لہذا میں صرف دو جملے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مجلس بہرحال آپ حضرات نہیں معلوم، جو لوگ جانتے ہیں، جو ان کو تجربہ ہے، وہ ہے کہ وہ مجلس جو یک طرفہ ہوتی ہے اسے پڑھنا آسان ہوتا ہے، کہ یا سارے کے سارے طلاب ہوں تو زبان کچھ اور ہوتی ہے،
یا سارے کے سارے غیر طلاب ہوں تو مسئلہ آسان رہتا ہے، لیکن جہاں برابر کا مجمع بیٹھا ہو وہاں بہت مشکل ہے گفتگو کرنا. لیکن میں یہ گفتگو اپنے آنے والے مہمان لوگوں کو نظر میں رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ ان کو حق اولویت حاصل ہے، لہٰذا میں ان کو نظر میں رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں طلاب سے معذرت کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم کہاں ہیں. آپ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، توجہ کیجیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، صرف ایک توجہ کی ضرورت ہے، باقی سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید نے بھی اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں صرف ایک توجہ دلائی ہے. اور میں وہاں پر اسی میں سے ایک آیت آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید اس آیت کے بعد یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ نہیں بتا رہا. کیوں نہیں بتا رہا؟ پروردگار آواز دے گا میں نے اس اعتماد سے اس انسان کو پیدا کیا ہے کہ اگر اس کو توجہ دلا دی جائے تو باقی مسائل یہ خود حل کر لے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو ظاہر سی بات ہے چاہے آپ ہوں یا میں ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آج آنے والا ہو یا 10 سال پہلے یہاں آیا ہو، کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم کس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جہاں انسان جائے گا وہاں کا انداز بدل جائے گا. ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور اس پر آپ غور کریں کہ جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اگر اسی پر گفتگو کروں تو مجلس کا وقت ناکافی ہو جائے گا، لیکن میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں. ارشاد فرماتے ہیں انا للہ حرما وہو مکہ، اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے. حرم عام گھر کو نہیں کہا جاتا، حرم ایسی جگہ کہ جس کا احترام واجب ہو، حرم الہی جس کا احترام واجب ہو. اللہ کا حرم کہاں ہے؟ کہ مکہ ہے. وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِینَةُ، اور اللہ کے رسول کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے. وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، اور امیر المومنین کا حرم ہے جو کوفہ ہے. جس وقت یہ بات کہی گئی ہے اس وقت نجف کا تصور نہیں پیدا ہوا تھا، لیکن کوفہ بہرحال تھا. وہ کوفہ ہے. اللہ کا حرم، رسول کا حرم، امیر المومنین علیہم الصلاۃ والسلام کا حرم. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَنَا حَرَمًا، اور ہم سب کا حرم، یعنی مولائے کائنات کے بعد سے امام نے اپنی طرف اشارہ کیا، ہم سب کا حرم. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ بَلْدَتُكُمْ، ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے. آپ نے فرمایا شہر قم میں ایک حرم ہے معصومہ کا. آپ معصومہ کے حرم جائیں نہ جائیں، جہاں بیٹھے ہیں یہ حرم ہے. قم کی سرزمین پر، سڑک پر، بازار پر، یہاں وہاں کہیں بھی انسان رہے وہ حرم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اور آپ ارشاد فرماتے ستدفن فیہا امراۃ من ولدی تسمى فاطمہ، ان قریب اس حرم میں ایک خاتون دفن ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہوگا، جن کا نام فاطمہ ہوگا. من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ نے پہچانا ہم اور آپ کس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں جو حرم آل محمد ہے.
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حرم آل محمد ہے تو ہم پر اور آپ پر سب پر اس کا احترام واجب ہے. اب یہاں اس طریقے سے ہم نہیں رہ سکتے جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں, یہاں اس طریقے سے نہیں رہ سکتے جیسے بازار میں رہتے ہیں. یہ حرم آل محمد ہے. جب ہم اس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو اس کے ایک ایک ذرے سے آل محمد کی بو آتی ہے, اس کے در و دیوار سے آل محمد کی معرفت ٹپکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس حرم میں داخل ہوتا ہے, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں یا اپنے جیسے لوگوں کے لیے, جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو گناہوں کے ساتھ آتے ہیں, لیکن جب اس حرم سے وطن واپس جاتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے. زندگی بدل جاتی ہے, زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, اور دیکھنے والا یہ تعجب کرتا ہے وطن میں اسے کیا ہو گیا, کل تک تو یہ دوسرے انداز سے جیا کرتا تھا, اس کے چلنے کا انداز کچھ اور تھا, اس کے بات کا سلیقہ کچھ اور تھا, اس کے پاس گناہ بھی نظر آتے تھے, اس کے پاس برائیاں بھی دکھائی دیتی تھیں, آج اسے کیا ہو گیا؟ تو لوگ بتاتے ہیں یہ آل محمد کے گھر سے آیا ہے, یہ آل محمد کے گھر سے آیا ہے. اور اب یہیں پر ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے, میرے عزیزو, اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی نہ پیدا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو ہم جب واپس جائیں تو آل محمد کے گھر کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور اس جگہ پر صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے, چونکہ اتنی گنجائش بھی نہیں ہے وقت میں, جلدی جلدی مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے, صرف ایک حدیث آپ کے سامنے اس شخصیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جس کی سرزمین پر آپ تشریف رکھتے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ امام نے فرمایا کہ عنقریب اس سرزمین پر ایک خاتون دفن ہوگی جن کا نام فاطمہ ہوگا. قرائن بتاتے ہیں یہ حدیث امام نے اس وقت کہی ہے جب معصومہ کے باپ نہیں پیدا ہوئے تھے. آپ سوچیں, اس وقت یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں عنقریب اس سرزمین پر ایک خاتون دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا, جس نے اس کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بتاتے ہیں قرائن کہ ابھی امام کاظم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے ہیں. کتنی بڑی شخصیت ہے جس کے پاس ہم بیٹھے ہیں, اور اگر انہی کی شخصیت پر گفتگو کروں تو یہ 3 دن اسی پہ گزر جائیں گے, چونکہ بڑی عظیم بارگاہ ہے, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ 4 اماموں سے میرے سامنے جو میرے مطالعے میں ہے, 4 اماموں سے حدیث نقل ہوئی ہے معصومہ کی زیارت کے لیے. امام صادق, امام کاظم, امام رضا, امام جواد علیہم الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے وہ امام ہیں کہ جو, یہ یاد رکھیے گا, میں ایک لفظ درمیان میں کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا, امام وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی جملہ کسی جذبات میں نہیں کہتا. توجہ میرے عزیزو, امام اسے کہتے ہیں جس کا ایک لفظ بھی جذبات میں نہیں ہے. میرا بیٹا ہے تو جو چاہا کہہ دیا, میرا دوست ہے تو جو چاہا کہہ دیا, ایسا نہیں ہے. امام جو بھی کہتا ہے وہ حقیقت کا پیکر ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا ریالٹی نہیں, وہ مرضی پروردگار ہوا کرتا ہے. چونکہ میں ایک درمیان میں لفظ کہہ رہا ہوں, میں شاید بعد میں اس کی وضاحت کروں. اگر مرضی خدا کو, توجہ کیجئے گا, اگر مرضی خدا کو جسم دے دیا جائے تو آل محمد کی تصویر بن جائے. تو یہ جو بھی جملہ کہتے ہیں وہ اس شخصیت کی حقیقتاً نمائندگی, اس شخصیت کی حقیقتاً معرفی اور معرفت کراتا ہے. آپ دیکھیے, میں جملے کو ذرا سے واضح کر دوں تاکہ کمسن بھائیوں کے ذہن تک بات پہنچ جائے. آپ دیکھیے, امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر جس شہید کے پاس جاتے ہیں, جو لفظ امام کہتے ہیں ان الفاظ سے اس شہید کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر حبیب کے لاشے پر آئے تو اب چونکہ میرا بچپن کا دوست ہے لہذا جو چاہا کا, ایسا نہیں ہے. جو جس کی حقیقت ہے وہ امام ان مصیبتوں میں واضح کر رہے ہیں.
اگر کہتے ہیں کہ اس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تو یقیناً وہ اس قابل تھا جو امامت کا سہارا بنا ہوا تھا. اگر کہتے ہیں اس کے مرنے سے دنیا اندھیر ہو گئی، اس کے معنی یہ ہے وہ اس قابل تھا کہ جو امامت کا نور بنا ہوا تھا. تو یہ جو بھی جملے امام کہتے ہیں، کوئی بھی معصوم ہو وہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے. اگر امام نے کہا کہ ان کی زیارت سے وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہے اس زیارت میں اتنا شرف. انا زیارتہا تعدل الجنہ، ان کی زیارت جنت کے برابر ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان کی شفاعت کے ذریعے سے تدخلو بشفاعتہا شیعتی الجنہ باجمعہم. آپ سوچئے، اور اب بات بڑھتی جا رہی، لیکن میں اس جگہ پر روک رہا ہوں تو کوشش کر رہا ہوں رک جائے اسی مقام پر. کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کی شفاعت کے وسیلے سے ہمارے سارے شیعہ، لفظ شیعہ استعمال ہو رہا ہے، محب نہیں، ہمارے سارے شیعہ اولین اور آخرین ان کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہیں. یہ کوئی معمولی مسئلہ. ایک خاتون جس کی عمر 18 یا 28 سے زیادہ عمر نہیں جاتی، 28 برس کی عمر میں اتنا اپنے آپ کو قیمتی بنا دیا، اشورہ جملہ واضح ہو جائے، اتنا اپنے آپ کو قیمتی بنا دیا کہ ایک پلے میں تمام شیعوں کی شفاعت اور ایک پلے میں معصومہ خود. یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں. بے شفاعت الجنت، سارے کے سارے شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں. کیا کیا اس بیوی نے کہ جو ان 14 معصومین میں نہیں ہے؟ چونکہ عصمت کبریٰ پر صرف 14 ہے، 15واں کوئی نہیں. عصمت کبریٰ جس میں اس کے علاوہ لوگ معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، سارے اولیاء معصوم ہیں، اوصیاء معصوم ہیں، رسول معصوم ہیں، اور دیگر شخصیتیں معصوم ہیں. لیکن 14 جو عصمت کبریٰ ہے وہاں کوئی 15واں نہیں داخل ہو سکتا. وہ منطقہ ممنوعہ ہے، وہاں صرف اور صرف 14 ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی بس یہ آخری حدیث سن لیجئے، اسی بات رک جائے. میں اپنے موضوع پر 2 لفظ کہوں کل کے لیے. جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی. توجہ کیجئے گا، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. آپ دیکھ رہے ہیں کس منزل پر لے گئی ہے یہ بیوی اپنے آپ کو. اچھا یہ اس لیے اتنا مقام کیوں تھا؟ اس لیے کہ امام کی بیٹی تھی؟ جی نہیں، امام کی اور بھی بیٹیاں تھیں. امام کاظم کثیر الاولاد ہیں ائمہ میں، اور بھی بیٹیاں ہیں، وہ ساری کے ساری امام کاظم کی بیٹیاں ہیں، وہ ساری کے ساری امام رضا کی بہن ہیں، وہ سب کی سب امام جواد کی پھوپھی ہیں. لیکن کوئی اس مقام پر نہیں ہے بلا شک و شبہ. ایک اس مقام پر ہے. کیوں؟ چونکہ یہی معرفت امام ہے، یہی سیرت امام ہے، یہی کردار امام ہے، یہی رفتار امام ہے کہ جس کو اپنے اندر سما لیا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا جملہ کہ دنیا میں اور آخرت میں جو بھی صاحب فضیلت بنا ہے وہ صرف اور صرف آل محمد کے نقش قدم پر چل کے بنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خاتون اس منزل پر ہے کہ امام کی زیارت کا ثواب اس شخصیت کی زیارت کے ثواب جیسا. باقی ایک بات اور ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کلرز کروں گا تاکہ پھر بات مرتبط ہو جائے اس سے. میں صرف آج اس حدیث پر ایک لفظ کہہ دوں اور اسی پر بات تمام. من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی.
جس نے اب دیکھیں لفظ معصومہ استعمال کیا ہے معصوم زبان نے. کہہ سکتے تھے منظار الفاطمہ بقم، منظار اختی بقم، نہیں منظار المعصومہ، یعنی اللہ کی طرف سے عصمت واہبہ کے نہ ہوتے ہوئے بھی کردار کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ معصوم بنا دیا. اب اس لفظ کی وضاحت میں اس وقت نہ کر سکوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی. اس منزل پر پہنچا دیا کہ معصوم بنا دیا. اور معصوم زبان کہتی ہے معصومہ. جس نے ان کی زیارت کی ایسا ہے جیسے میری زیارت کی. اس میری زیارت میں کون سا راز ہے توجہ کیجئے گا. فرماتے من زارنی وہو علی غسل، من زارنی وہو علی غسل، جس نے میری زیارت کی اور وہ غسل کر کے آیا ہے، غسل کی حالت میں ہے. اور اب شاید اگر کہیے تو میں آپ سے کہوں غسل کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جسم کا غسل کر کے آیا ہے، نہیں، اپنی روح کا غسل دے کے آیا ہے. جسم کا غسل پانی سے ہوتا ہے، روح کا غسل استغفار سے ہوتا ہے، آل محمد سے قریب ہونے سے ہوتا ہے، صلوات کے ذریعے سے ہوتا ہے روح کا غسل. وہ اس شخص کی طریقے سے ہے کمن ولدا من بطن امہ، جو بھی میری زیارت کو آیا ہے اور وہ غسل کی حالت میں ہے، ایسا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. منظار المعصومۃ بکم کا منظارنی، جس نے معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. جس نے میری زیارت کی اور غسل کے عالم میں تھا، ایسا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو. نتیجہ یہی تو نکلے گا اگر کوئی طہارت کے عالم میں معصومہ کی زیارت کو جا رہا ہے تو جب پلٹے گا تو ایسا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزو، آپ مسلسل کافی دیر سے بیٹھے ہوئے یہاں پر 9:15 بجے سے تقریباً، لہذا میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، بات کسی جگہ پر سمیٹ کر کے ختم کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے امام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، کائنات میں کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم کامیاب ہونا نہیں چاہتے. یہاں سے میری گفتگو کے کچھ مقدمات فراہم ہوں گے، باقی کل انشاءاللہ. کائنات میں کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم کائنات میں دنیا میں کامیاب ہونا نہیں چاہتے، بغیر کسی قید کے، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی ہو، فقیر ہو، تونگر ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے. یعنی کامیابی ایک ایسا عنوان ہے جس کو ہر ذہن محسوس کرتا ہے. رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلنے والا چور بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور رات کی تاریکی میں بستر سے اٹھ کے مصلی عبادت پر نماز شب کے لیے آنے والا خدا شناس بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. دیکھیں کتنا 180 ڈگری کا ڈیفرنس ہے کامیابی کے مفہوم میں اور کردار میں. لیکن کامیابی کو چاہتا ہے ہر انسان. اب اس پر میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب ذرا سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. آپ سوچئے کامیابی کو ہم طے کب کر سکتے ہیں، کہ کامیابی کیا ہے یہ ہم کب طے کر سکتے ہیں؟ یا اس وقت طے ہو سکتی ہے بات کہ جب انسان کو پہچانتا ہو. بھئی ہم جانتے ہو کہ ہم کیا ہیں تو ہم اپنی کامیابی کو سمجھائیں کہ ہم کیا ہیں. مجھے معلوم ہو کہ آپ کیا ہیں تو آپ کی کامیابی کو ہم بتائیں کہ آپ کیا ہیں اور کیسے کامیاب ہوں گے. چونکہ اگر جس طرح کی نظر آپ انسان پر ڈالیں گے، کامیابی کا دائرہ اس طرح کا بنے گا آپ کے سامنے. وہ لوگ جو انسان کو مادیات میں محدود کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں بس انسان آیا ہے، کھایا پیا، اٹھا بیٹھا، سویا جاگا، مر گیا، ختم ہو گیا، جن کے یہاں موت خاتمے کا نام ہے، ان کی کامیابی کچھ اور ہے. اور جن کے یہاں موت آغاز حیات کا نام ہے، جن کے یہاں موت ابتدائے زندگی کا نام ہے، کیونکہ موت کے پہلے جو ہے وہ خواب ہے.
جب آنکھ بند ہوگی تو کھلے گی. ابھی جو آنکھ کھلی ہے کانہو یہ بند ہے. آپ دیکھیے, آپ خواب میں دیکھتے ہیں آنکھ کھلی ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن بند ہوتی ہے. کتنے بڑے بڑے محل بناتا ہے انسان, کتنے بڑے بڑے, کتنی ایسی چیزوں کو حاصل کرتا ہے جو کبھی اس نے جاگتے میں تصور بھی نہیں کیا. ساری چیزوں کو دیکھتا ہے مگر دیکھ نہیں رہا ہے, آنکھ بند ہے. اس کی آنکھ کب کھلے گی؟ جب وہ آنکھ بند ہوگی, یہ کھلے گی. اسی طریقے سے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف خواب ہے, خواب سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے, اب سوچیے, آپ خود سوچتے تھے, میں نے خود ہی کہا ہے کہ جب آل محمد کے گھر میں کوئی بات کہوں گا, اپنے گھر میں تو کہنا آسان ہے, لیکن آل محمد کے گھر میں بیٹھ کے کہنا تو بہت مشکل ہے. آپ میری بات کو پکڑ سکیں یا نہ پکڑ سکیں, لیکن جس کے گھر میں کہہ رہا ہوں وہ تو پکڑ ہی لے گا کم از کم. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ابھی یہ آنکھ جو کھلی ہے یہ بند ہے. یہ کھلے گی کب؟ جب بند ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبض فطرت مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں, الناس نیام اذا ما تنتبہوا, یہ لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگیں گے. ابھی خواب غفلت نہ پڑے, سو رہے ہیں. جب ان کی آنکھ بند ہوگی اور جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت یہ متنبہ ہوں گے, لیکن اس وقت جاگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت جاگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب فائل کلوزڈ ہو گئی, جب پروندہ بند کر دیا گیا, تو اب جاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر جاگنا ہے تو ابھی جاگو. ارے بڑھاپے کا جاگنا کیا ہے؟ جاگنا ہے تو جوانی میں جاگو. اس وقت کا کیا کہ جب کسی لائق نہ رہ گئے. ایسا نہیں ہے, انسان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وقت آخر بھی اپنے آپ کو 180 ڈگری پر بدل سکتا ہے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن آئیں جو کہا گیا ہے, استغفار وہ ہے جو جوانی میں کیا جائے, عبادتیں وہ ہیں جو جوانی میں کی جائیں. اس کی بات ہی کچھ اور ہے, اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. اس عبادت کا کہ جس میں تمام تر خواہشات کو چھوڑ کے کوئی مصلی پر کھڑا ہو گیا, یہ میرے مولا کا طریقہ ہے, یہ میرے مخدوم کا طریقہ ہے, یہ میرے آقا کی ادا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. کامیابی کب طے ہوگی؟ جب یہ پتا چلے کہ یہ کہاں تک جائے گا. اگر موت پر ختم ہوگا تو کامیابی کا انداز دوسرا ہے. اگر موت کے بعد یہ چلے گا اور نہ جانے کہاں تک جائے گا, تو اب کامیابی وہ بیان کر سکتا ہے کہ جس کی نظر دنیا پر بھی ہو اور آخرت پر بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو یہاں کامیاب سمجھیں, مال جمع کر لیا کامیاب ہو گئے, پوسٹ مل گئی تو کامیاب ہو گئے, مقام مل گیا تو کامیاب ہو گئے, عہدہ مل گیا تو کامیاب ہو گئے, منبر مل گیا تو کامیاب ہو گئے, مصلی مل گیا تو کچھ نہیں. ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں کامیاب کر رہی ہوں, آخرت سے ان کا کوئی ربط نہ ہو. آخرت کی کامیابی وہ بتائے گا جو اپنے مقام سے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے, آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ رسول کی پارے جگر ہے, وہ رسول کی بیٹی ہے جو بتا رہی ہے کہ نہ دیکھو خواب کامیابی کا کسی دوسری چیز میں, اگر کامیاب ہونا ہے تو علی سے محبت کرو.
تو اب چونکہ ہم بیوی کے غم میں ان کا پرسہ، ان کے وارث حقیقی، ان کے بیٹے کو دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لہذا کوشش یہ ہے کہ انہیں بیوی سے ہم کامیابی کا راز پوچھیں، اور کوشش کریں میرے عزیزوں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت چھوٹا ہوں لیکن پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ایک حدیث ہم لے کر کے سرزمین قم سے چلے گئے، سمجھ لیجئے گا سفر کامیاب ہو گیا. چونکہ یہ گفتگو میری نہیں ہے، جناب سیدہ کی گفتگو ہے. ان السعید، بے شک کامیاب، کل السعید، مکمل کامیاب، حق السعید، حقیقی کامیاب. میں اور زیادہ اردو میں زور نہیں دے سکتا، اردو میں طاقت نہیں ہے کہ ان سارے جملوں کو اپنے اندر سما سکے. حق السعید، کامیابی، حقیقی کامیابی، مکمل کامیابی کیا چیز ہے؟ وہ انسان مکمل کامیاب ہے، وہ انسان حقیقی کامیاب ہے، من احب علیًا، جو علی سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے. بی بی نے ہم لوگوں کو بھی نظر میں رکھا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جب علی زندہ ہے تو محبت کرتا ہے، جب دنیا میں ظاہر موجود ہیں تو محبت کرتا ہے، کیونکہ موت دوسروں کے لیے ہو، آل محمد کے لیے نہیں ہوتی. ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تو زندہ رہتے ہیں. ان کی تو منزل بہت اجل ہے، تو ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی دونوں پر نظر ہے جناب سیدہ کی کہ وہ کامیاب ہے جو علی کو دوست رکھتا ہو، چاہے علی سامنے موجود ہوں یا علی دنیا سے جا چکے ہوں. دونوں حال میں اگر علی کی محبت دل میں ہے تو انسان کامیاب ہے. اور اگر بی بی دوسرا جملہ نہ کہتی، اور یہ حدیث اہل سنت اور تشیع دونوں کے یہاں پائی جاتی ہے، اگر بی بی دوسرا جملہ نہ کہتی تب بھی ہم سمجھ لیتے، لیکن دوسرا جملہ بھی کہا کہ بدبخت و شقی اور ناکام اور مکمل ناکام اور حقیقی ناکام. ان جملوں کا لطف آپ سے بہتر کون لے سکتا ہے؟ حقیقی ناکام وہ ہے من ابغض علیًا، جو علی سے بغض رکھتا ہے، جتنا چاہے دنیا کما لو مگر ناکام ہو، چاہے جس مقام پر پہنچ جاؤ مگر ناکام ہو، چاہے جتنی عبادتیں کرو مگر ناکام ہو، چاہے جس منزل پر ہو جاؤ مگر ناکام ہو، اگر علی سے بغض ہے. اور اب یہ موضوع اس وقت بنی ہونا، میں عرض کرتا آپ کے سامنے کیسی کیسی احادیث ہیں. اتنی عبادت کرے کہ جھک جائے سوکھی لکڑی کی طرح، اتنے روزے رکھیں کہ پیٹ پیٹ سے مل جائے، حج کے درمیان صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے. علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو منہ کے بل جہنم میں جائے. اب یہ نہایت خطرناک مرحلہ ہے یا علی، نہایت خطرناک مرحلہ جس پر گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ سے بہتر کوئی سے محسوس نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا، جملہ عرض کیا تو وہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. عبادت کامیابی کا معیار نہیں بنائی گئی، محبت علی کامیابی کا معیار ہے. اعمال کو کامیابی کا معیار نہیں بنایا گیا، محبت علی کامیابی کا معیار ہے. اور ایک دو نہیں، کتنی احادیث، متواتر احادیث. عنوانو صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کی کتاب زندگی کا عنوان علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. پہچان رہے ہیں آپ؟ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، مومن کی کتاب زندگی کا عنوان علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. اور میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، تو کسی چیز کو جناب سیدہ نے معیار نہیں بنایا سعادت کا.
اور سعادت وہ نہیں ہے جو دنیا میں انسان کامیاب ہو، نہیں نہیں، دنیا اور آخرت ملا کے انسان کامیاب ہو۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، آج مرے کل دوسرا دن۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے کامیاب، بس یہ معمولی سی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے عرض کیا تو اللہ سے معذرت کی، کتنا ہی بڑا انسان ہو، آپ ذرا دنیا کا اس سے ہاتھ چھڑانا تو دیکھیں، توجہ کریں کبھی ان چیزوں پر، معمولی باتیں ہیں۔ کتنا ہی بڑا انسان ہو، جج ہو، کلیکٹر ہو، یہ ہو وہ ہو، آیت اللہ حجت اسلام، کچھ بھی ہو، ادھر قبر میں رکھا گیا اور اب تلقین پڑھنے والا کہتا اسمع فہم اسمع فہم اسمع فہم، اے فلاں ابن فلاں، نہ ڈاکٹر نہ پروفیسر، نہ انجینئر نہ شاعر نہ مولانا نہ آیت، کچھ نہیں، وہی نام جو ماں باپ نے رکھ دیا تھا، اے فلاں ابن فلاں، یعنی جتنے القاب تھے وہ سب قبر کے باہر تھے، قبر کے اندر آئے ہو تو حقیقت پہچانی جا رہی ہے، القاب کے ساتھ نہیں جا رہے ہو، اعمال کے ساتھ جا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ایک طرز زندگی ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ پہچانا کہ جتنی کامیابی سوچ رہے تھے سب رہ گئی، بینک بیلنس دوسروں کے کام آ گیا، گھر دوسروں نے بسا لیا، بیوی نے دوسرا شوہر کر لیا، بچے اپنے کام آ گئے، تم کیا ہو؟ اپنے لیے تم نے کیا کمایا؟ کہ کچھ نہیں کمایا اگر علی کی محبت نہیں کمائی۔ بس میرے عزیزوں، میں آخری بات اس سلسلے کی کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ گفتگو کل شروع ہوگی، چونکہ میں نے کہا ہے کہ بڑا خطرناک موقع ہے جب تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے علی بن ابی طالب کی محبت پر فوکس کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جناب سیدہ جیسی نظر رکھنے والی خاتون اگر علی کی محبت کو مرکزیت دے رہی ہے، اس کے معنی یہ محبت اس سے کہیں زیادہ گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے قیامت میں خدا کسی کی دلجوئی نہیں کرے گا۔ آپ نے بڑا اچھا کیا، اور یہ کچھ نہیں مطلب ہم نے قانون بنا دیا تھا، دو راستے بتا دیے تھے، راستے کی ابتدا بھی بتائی تھی، راستے کی انتہا بتائی تھی، چلانے والے موجود تھے، راستہ بتانے والے موجود تھے۔ اگر اس راستے پر چل کر کے آئے ہو تو اس کا آخر بہشت ہے، جاؤ، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ادھر چل کر کے آئے ہو اس کا آخر جہنم ہے، جاؤ، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے پروردگار میں بڑا تشریف لائیے، بڑا اچھا کیا آپ نے نمازیں پڑھی، ہم سے کیا مطلب ہے تم نے کیا 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 نہیں کیا۔ جو ہم نے چاہا تھا ایک مخلوق ایسی ہو جو اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرے، لہٰذا ہم نے تمہیں اتنا اختیار دیا تھا کہ سیاہ کرو یا سفید کرو، لیکن راستے دونوں معین ہیں۔ یہ تصور نہ کرنا کہ اس راستے پر چل کے ادھر پہنچ جاؤ گے یا اس راستے پر چل کے ادھر پہنچ جاؤ گے۔ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں فائل بدل دی جائے، یہ میدان عدل الہی ہے۔ کسی کی دلجوئی پروردگار نہیں کرے گا، صرف ایک گروہ ہے جس کی دلجوئی خدا کرے گا، صرف ایک، بہار کی حدیث، صرف ایک گروہ ہے جس کی دلجوئی خدا کرے گا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ اب جو لفظ ہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جس کی دلجوئی خدا کرے گا۔ معلوم ہے کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی کی محبت میں فاقہ کرنا گوارا کر لیا، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔
یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں آگے بلاؤں، لیکن اب ہال میں جگہ نہیں ہے، جو لوگ جہاں ہیں وہ تشریف رکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. آپ نے پہچانا محبت علی بن ابی طالب کا کمال؟ خدا تم نے علی کی محبت میں فاقہ گوارا کر لیا، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تم نے علی کی محبت میں اپنی توہین برداشت کر لی، لیکن کسی دوسرے کی توہین کر کے اپنے آپ کو اونچا کرنا نہیں چاہا. اچھا کیا تم نے، اچھا کیا تم نے. یہ معمولی مرحلہ ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، یہ ہماری کمی ہے، لیکن پروردگار نے بیان کر دیا کہ یہ وہ محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس محبت میں مشکلات آئیں گی، اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. ہمیں ہر مشکل کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. اور یہاں پر معلوم ہے کیا کہنا چاہیے؟ صرف ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پروردگار مجھ پر کتنی ہی مشکل آ جائے، لیکن یہ سوچ کے آسان ہو جاتی ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. بھئی یہی جملہ ہم علی بن ابی طالب سے کہہ دیں، مولا کتنی مشکل سہی، دیواروں میں چن دیا جائے، ہمارے خون سے گارا بنا دیا جائے، ہماری اولاد کو ہماری آغوش میں قتل کر دیا جائے، مولا کچھ ہو جائے، ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشکل کافور ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کامیابی کا راز علی بن ابی طالب کی محبت. اور اس پر انشاءاللہ میں کل اور پرسوں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن اسی جگہ پر بات کو ٹھہرا رہا ہوں کہ بیوی ہے جس نے کامیابی کا راز دنیا کو دیا ہے. میرے عزیزو، اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا، میں کئی مجلسوں میں سے کہہ چکا ہوں قم کی سرزمین پر کہ جناب سیدہ تاریخ کے اس موڑ پر آئی ہے کہ جہاں 1,24,000 نبوتیں ایک طرف، 12 امام ایک طرف، درمیان میں سیدہ. یہ 1 گھنٹے کی تقریر طلب کرتی ہے، یہ لفظ طلب کرتا ہے کہ اسے بیان کیا جائے، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آدم سے شروع ہو کر کے خاتم تک آنے والی نبوتیں اور رسالتیں، مولائے کائنات سے شروع ہو کر کے حضرت حجت تک جانے والی امامت، ان دونوں سمندر کے درمیان سیدہ. اور ہم محسوس کیجئے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذمہ داری کیا ہے کہ نبوتوں کی ذمہ داری، رسالتوں کی ذمہ داری اور محنت کو موڑ دے امامت کی طرف اور وصل کر دے بحر نبوت کو بحر امامت سے. یہ ذمہ داری جناب سیدہ کی ہے. اور معلوم ہے یہ کام جناب سیدہ نے کتنے دن میں کیا ہے؟ 75 دن یا 95 دن. میرے عزیزوں میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، آپ اہل نظر ہیں. جناب آدم سے جناب خاتم تک 1,24,000 نبی کا صدیوں کا زمانہ، مولائے کائنات سے لے کر کے حضرت حجت تک 1400 برس کا زمانہ گزر چکا. اتنے بڑے زمانوں کی ذمہ داری کو 95 دن میں جو موڑ دے اور ملا دے اسے سیدہ کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. ایسا نہ سمجھیے گا کہ سیدہ اپنے مبارزے میں، اپنے مقابلے میں ناکام ہو گئی. نہیں نہیں، آج بھی سیدہ کی روش لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. صرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں میں سیدہ کی محبت کو پیدا کریں. 2 چیزیں آج ضرورت ہے وقت کی، ایک غدیر اور ایک ایام فاطمیہ. غدیر کو زندہ کرو تاکہ منافقین و کفار کا چہرہ خود بخود کھل جائے. سیدہ کی شہادت کو زندہ کرو تاکہ راہ ہدایت استوار ہو جائے. اور ایسا نہیں ہے، اسی وقت سے لے کر کے آج تک کتنے ایسے ہیں جو باطل مذاہب سے ہٹ کر کے مذہب حقہ کی طرف آئے اسی سیدہ کی بدولت. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے.
کہ ہم خود بھی پہچانیں کہ وہ کیا تھیں اور پھر دنیا کو پہچنوائیں کہ وہ کیا تھیں. کیونکہ سیدہ وہ متفق علیہ شخصیت ہے جس پر آ کر کے ہر مسلمان دم توڑ دیتا ہے. رسول کے کوئی اور بیٹی تو نہیں, اور جن لوگوں نے دوسری بیٹیاں لکھی بھی ہیں وہ رسول کی وفات کے وقت کوئی اور نہیں ہے, سیدہ. میرے عزیزو سوچو, آپ یہاں آئے ہیں, مسافر ہیں, ہم سب مسافر ہیں. اگر میں یہاں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری اولاد میں میرا ایک بیٹا ہے, تو میں کتنا مطمئن رہوں گا اپنے بیٹے کی طرف سے کہ اتنے میرے چاہنے والے ہیں, کوئی تو اس کے سر پر دست شفقت پھیر کے اسے وطن تک پہنچا ہی دے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ وطن سے دور ہیں, خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, آپ مطمئن رہیں گے میں غریب الوطن صحیح لیکن اتنے میرے چاہنے والے ہیں. سوچئے پیغمبر کو کتنا مطمئن ہونا چاہیے تھا. وہ پیغمبر جس کے اتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں, اسے اپنی اولاد کی طرف سے کتنا مطمئن ہونا چاہیے تھا. اور اولاد میں ایک بیٹی, پیغمبر کو کتنا مطمئن ہونا چاہیے تھا. لیکن پیغمبر مطمئن تھے؟ مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر مطمئن تھے کہ نہیں تھے, لیکن ہاں ایک بات پیغمبر کی عجیب ہے, سنیں گے آپ. پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس ان فاطمہ بابھا بابی و بیتھا بیتی. ترجمہ کروں آپ کے سامنے. اے لوگوں, فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ. فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. فمن ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ. جس نے اس گھر کی ہتک حرمت کی اس نے حجاب خدا کو پارا کر دیا. رسول خدا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ, فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے, سب جانتے ہیں. رسول آواز دیں گے ہاں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. ابھی میں زندہ ہوں, اس در پر سب احترام سے آتے ہیں, لیکن ہائے میرے جانے کے بعد یہی دروازہ ہوگا. بس چند جملے مصائب کے میرے عزیزوں, جب یاد آئے تو رو لینا. سیدہ کی مصیبت عجب مصیبت ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ بات کافی دن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہوگا, لیکن جب پوچھا گیا دیکھا گیا تو معلوم ہوا نہیں, ابھی دفن پیغمبر کو 3 دن مکمل نہیں ہوئے تھے. عرب میں یہ دستور تھا کہ جس گھر میں موت ہو جاتی تھی اس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. گھر والے اپنے مرنے والے کے احترام میں سوگ میں بیٹھتے تھے اور اہل محلہ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. ابھی ہمارے ہند و پاک میں یہ رسم باقی ہے, بولو ایک ہی وقت یا ایک ہی دن رہ گئی ہو, لیکن ہے. عرب میں یہ دستور تھا. اہل محلہ نے دیکھا کہ ابھی 3 دن نہیں ہوئے لیکن فاطمہ کے گھر سے دھواں بلند ہوا. سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھا. لوگوں نے آپس
میں چیمی گوئیاں کی کہ یہ کیا ہو گیا، کیا پیغمبر کی رحلت اور پیغمبر کے صوت کو سراہا نہیں گیا، اتنی جلدی گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ لیکن انہیں کیا معلوم، یہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، گھر کا دروازہ جل رہا تھا۔ آپ میں کون سا ایسا غیرت دار مرد ہے جس کے دروازے پر دشمن آئے اور وہ گھر میں بیٹھا رہے اپنی ناموس کو بھیجے؟ ہائے جو عالم کا مشکل کشا ہو اس کی زہرا پر مشکل آئی ہے۔ علی گھٹنوں میں سر ڈالے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ فاتح باب خیبر ہے، یہ قاتل مرحب و عنتر ہے، یہ آنے والی جنگیں صفین و نہروان جیسی جنگوں کا فاتح ہے۔ لیکن آج علی کی ذمہ داری یہ ہے کہ علی خاموش۔ ارے یہی تو وجہ ہے میرے عزیزوں، تمام اماموں میں سب سے زیادہ مظلوم علی بن ابی طالب۔ حسین کربلا میں اتنے مظلوم نہیں ہیں، ان کی مظلومی بیٹا مر جانا نہیں ہے، ان کی مظلومی کچھ اور ہے۔ ارے شہادت تو ان کے گھر کی میراث ہے، میں ابھی عرض کروں گا ان کی مظلومی کیا ہے۔ سب سے زیادہ مظلوم شخصیت علی بن ابی طالب کی ہے۔ جناب سیدہ پس در آئیں، کہتی کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین جیسے بچے ہوں، جس میں جوانان جنت کے سردار ہوں؟ تو لوگوں نے جملہ سنے کیا کہا، کہتا ہے وَإِن اگرچہ ہو۔ ہائے کتنی بڑی جسارت ہے سیدہ کے سامنے۔ لو عزیزو دروازے کو ہاتھ لگائے ہے سیدہ، دشمن دھکا دے رہا ہے، ایک مرتبہ دروازے پر ٹھوکر لگی، میں ڈر کے سیدہ گری۔ مجلس تمام ہو گئی، آپ رو لیے، بس ایک جملہ، گری، گر کے اٹھی، ہاتھوں کو پھیلایا، میں تمہیں اندر جانے نہ دوں گی، میرا علی مظلوم، میں تمہیں اندر جانے نہ دوں گی۔ وہ ظلم ہوا۔ سیدہ غش کھا کے گری، آواز دیا فضت الیکی فخذینی فقط قتل واللہ ما فی احشائی من حمل۔ اے فضہ ذرا مجھے سنبھال، خدا کی قسم میرا بچہ مر گیا، خدا کی قسم میرے شکم میں میرا بچہ قتل ہو گیا۔ نہیں نہیں، ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ منزل کتنی سخت ہے میرے عزیزو۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا چاہے رو لینا۔ حج کے موقع پر ایک خانوادہ تھا، میاں بیوی، جو حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں کر چکے ہیں پروردگار تجھے سیدہ کی مظلومی کا واسطہ سب کو اپنے گھر کی زیارت کا شرف دے۔ جب آپ مدینے جائیں گے تو پیغمبر کی قبر کی وہ دیوار جو بقیع کی طرف ہے، یعنی باب جبرائیل کے پاس کی دیوار،
کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جو سیدہ کا گھر تھا. تو جب بھی ایرانی یا غیر ایرانی کوئی بھی جاتا ہے اگر اسے پتا چلتا ہے کہ یہی وہ دیوار تھی تو کوشش کرتا ہے کم از کم ہاتھ ہی لگا لے اس دیوار تک. اور وہاں کے ملعون شرطے جہاں جہاں بھی آثار آل محمد ہیں جس کو خراب کر سکتے ہیں خراب کر دیا، اور جسے خراب نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر پہرا لگا ہے کوئی یہاں پر آنے نہ پائے. اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، اہل بیت آج بھی مظلوم ہیں. اس دیوار کے پاس ایک خاتون تھی، اس کو پتہ بتایا گیا تھا کہ یہی وہ دیوار ہے کہ جب جناب سیدہ کے گھر کا گھر تھا یا اس گھر کی دیوار تھی. وہ گئی اور اس نے جوش ولا میں جذبہ محبت میں جا کے اس دیوار کو چوم لیا. مجلس تمام ہو گئی، اگر آنسو روک سکنا تو روک لینا. اس نے جا کے دیوار کو چوم لیا. ایک شرطے نے دور سے دیکھا، وہ آیا، اس نے اسے کھینچ کے پھینکا اور ایک لات ماری، اس کا بچہ ساقط ہو گیا. یہ سچا واقعہ ہے.